पुलिसिंग पे आ जाए आप। वैसे तो रेप और मर्डर बदकिस्मती से दुनिया के बेहतरीन पुलिस माशरों में भी ये जुराइम होते हैं और ये बदनसीबी की बात है, लेकिन मोटरवे रेप इंसिडेंट जो है उसने पूरी कौम की जो एक इमोशंस जो है उसको मुतासर किया, नज़रें उस पर जमी। उस पर आपकी क्या फीलिंग है कि पंजाब में आपने बेहतर पुलिसिंग की बात की, रिफॉर्म की बात की, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात की, मोटरवे तो कम से कम एक सिक्योर एरिया होना चाहिए था, मोटरवे में अगर टोल भी एरिया जा रहा है वहाँ मोटरवे पुलिस ही नहीं थी। इन सब चीज़ों पर आपकी क्या रिफ्लेक्शन है? आप कल लाहौर जा भी रहे हैं। देखिए मोहित, एक तो ये इंसिडेंट जो हुआ है इसने सारी कौम को हिला दिया, क्योंकि सारे आइडेंटिफाई करते हैं इसमें कि हमारी बहन हो सकती थी, हमारी बेटी हो सकती थी, और बच्चों के सामने जो हुआ है तो ये इसने एक उस तरह का सदमा पहुंचा है जो जब कोई बच्ची का रेप हो, छोटी बच्चियों का ज़ैनब केस हुआ, फिर यानी इसने ये एक ऑलमोस्ट एक ऐसा हुआ इंसिडेंट जिसकी इतनी लोगों को तकलीफ़ हुई है कि सब ने कहा कि हमें अब कुछ ना कुछ करना है। लेकिन मैं इससे पहले आपको बताऊं कि जब मैं इस इक़्तिदार में आया 2 साल पहले, तो मैं क्राइम चार्ट आईजी पुलिस को, मैंने बाकी भी आईजीज़ को बनाया, और यहाँ इस्लामाबाद के आईजी, मैंने पूछा मुझे बताओ क्राइम किस चीज़ की है। मुझे इतना शौक हुआ, पता चला कि सेक्स क्राइम बढ़ती जा रही है, उसके अंदर इंक्रीज़ है। और इस क्राइम अगेंस्ट द वुमन, सिर्फ वुमेन नहीं, अच्छा, बच्चों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि कसूर का केस, आपको पता है कसूर का जब केस हुआ, जब मैंने फिर एक बड़े अच्छे एक डीआईजी को मैंने बुलाया पंजाब से, उनकी जिम्मेदारी लगाई कि मुझे बताओ ये कसूर में क्या हुआ है। ये तो शुरू में कसूर के अंदर वाक़या, आपको पता है बच्चों से बड़े वाक़या थे और उनकी फिल्में बनाई जा रही थी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। फिर मुझे पता चला कि पाकिस्तान दुनिया में टॉप पे है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर। तो मैंने फिर उसको कहा कि मुझे चेक करो कि कसूर में क्या हो रहा है। आपको पता है जब उसने मुझे वापस आके रिपोर्ट दी, यानी मैं शॉक में चला गया। उसने कहा जो आप सोच रहे हैं उससे बहुत बड़ा ये इशू बन चुका है, ये फैल गया सोसाइटी में। उसके बाद हमने बैठ के प्लानिंग की, उलमा से कहा कि बात करो उनसे, टीचर से बात करो, वहाँ मुअज़्ज़िज़ीन से बात करो। पुलिस, सिर्फ पुलिसिंग का ये इशू नहीं है, वो फैल गया है इस वक्त, और ये और भी फैसलाबाद में भी, यानी शर्मनाक। ये कोई सोल्यूशन तो आपकी गवर्नमेंट को इसका निकालना है ना। मैं ये ना मोहित आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हमने बैठे, मैंने, क्योंकि अब जो पुलिसिंग है ये अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है, मैंने फिर सारों को बुलाया, एक मीटिंग भी की, बताया कि चाइल्ड अब्यूज़ ये हमारे, ये जिस तरह पाकिस्तान में, इसके ऊपर फिर हमने पूरी टाइम भी स्पेंड किया, क्या वजूहात है। देखिए इसके 3 हल हैं। एक है पुलिसिंग। पुलिसिंग का मतलब कि एक अभी तक यहाँ रजिस्ट्रेशन ही नहीं है सेक्स ऑफेंडर्स की। एक पीडोफाइल जो कि बाहर कोई यूरोप में कोई जेल में रह के आया था, वो पाकिस्तान आया, किसी ने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया कि वो जेल से निकला हुआ है। पीडोफाइल जो बच्चों से ज़्यादती करते हैं, इनकी हिस्ट्री ये है कि जब ये जेल से निकलते हैं ये फिर वही काम करते हैं, इसलिए बाहर इनके ऊपर पूरे इनके रजिस्टर होती है, इनका पूरा इनको मॉनिटर किया जाता है, ट्रैक और ट्रेस करते हैं इनको। वो आया, उसने यहाँ फिर पता नहीं कितने बच्चों से वो ज्यादती की पकड़। तो फिर नंबर 1 पुलिसिंग के इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए सबकी। नंबर 2 लेजिस्लेशन चाहिए, इनको इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो इनको चौक पे लटकाना चाहिए। जब ये आपकी गवर्नमेंट की पोजीशन है कि पब्लिक हैंगिंग्स हो, इसकी तो पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। देखें रेप की, और ये जो बच्चों से करते हैं, क्योंकि ये याद रखें वो बच्चों की ज़िंदगी तबाह, उनके माँ बाप। अच्छा, और दूसरी चीज़ आपको ये नहीं पता कि कितने केस अंडर रिपोर्टिंग है इसकी, लोग शर्म से बताते ही नहीं है, माँ बाप डर जाते हैं, ख़वातीन डर जाती हैं, और कौन बताना चाहता है। तो एक तो इनको पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। बदकिस्मती से जब हमने डिस्कशन की तो कहा कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसमें बताया उन्होंने कि यूरोपियन यूनियन ने हमें जीएसपी स्टेटस दिया हुआ है ट्रेड का, तो वो इफेक्ट हो जाएगा। मैं उसके बाद समझता हूँ इसकी कैस्ट्रेशन होनी चाहिए, केमिकल कैस्ट्रेशन। अब ये कई मुल्कों के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, तो उनको या सर्जरी करें कि वो आगे से कुछ कर ही ना सकें। जो रिपीट ऑफेंडर है
جو دیکھیں نا جس طرح مرڈر ہوتا ہے 1st ڈگری 2nd ڈگری 3rd ڈگری, اسی طرح اس کو بھی گریڈ کریں, اور جو 1st ڈگری ہو اس کو تو کیسٹریشن کریں, یعنی ان کو کبھی بھی, یعنی ان کو آپ آپریشن کر کے ان کو نکارا کر کے رکھ دیں. اس سے جب تک عبرت ناک نہیں ہوگا نا ابھی تک. اب یہ جو آدمی جس نے کیا ریپ, یہ عابد علی جو ہے, یہ گینگ ریپ میں ملوث تھا 2013 میں. تو جب گینگ ریپ کر چکا تھا تو ہمارے ملک میں کیا اس کا رجسٹر نہیں تھا, اس کے اوپر کوئی پنش جو گینگ ریپ بھی کرتا ہے نہیں. لیکن وہاں پر ایک پرابلم ہے کہ گینگ ریپ کیا, ڈیکوئٹی کی, ماں اور بیٹی کو ریپ کیا, گھر میں گھس گیا, اس کے بعد بیل ہو گئی, معاملہ ختم ہو گیا. تو آپ کا جو سسٹم ہے پورا, جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیجسلیشن جو ہے اس کے لیے فریش قانون چاہیے. اس طرح کے لوگوں کو ان کو آپریشن کرنا چاہیے, ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہیے. اور تیسری چیز یہ کہ دیکھیں معاشرہ فائٹ کرتا ہے کئی چیزوں کو, صرف پولیس نہیں فائٹ کر سکتی. دنیا کی تاریخ میں آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ جب آپ ایک معاشرے میں فحاشی بڑھاتے ہیں, 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک سیکس کرائم بڑھ جاتی ہیں, دوسری آپ کا خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے, فیملی سسٹم بریک ڈاؤن کرتا ہے. میں جب انگلینڈ میں گیا 50 سال پہلے تو ہر 14 میں 1 طلاق ہوتی تھی, اور وہی ٹائم تھا ان کا سیکس, ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول کی, ان کی یہ ساری چینج آتا رہا. جیسے جیسے ان کے معاشرے میں فحاشی بڑھتی رہی, ایکسیپٹیبل ہوتی رہی, آج تقریباً 70% ڈیورس کیسز ہیں. اس کے بہت بڑا امپیکٹ ہے معاشرے پہ جب آپ کی فیملی ٹوٹتی ہے. ہمارے ملک کی جو ایڈوانٹیج ہے دنیا سے, ہمارے ملک کی یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے پاس فیملی سسٹم. مغرب ہر طرح ہمارے سے آگے, تعلیم میں آگے, ادارے ان کے بہتر ہیں, ریسرچ میں وہ آگے ہیں, انصاف کا نظام بہتر ہے, لیکن ان کا فیملی سسٹم ٹوٹتا جا رہا ہے. ہمارا فیملی سسٹم انٹیکٹ ہے, ہم اپنے انصاف کا نظام بھی ٹھیک کر سکتے ہیں, ادارے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہمارا فیملی سسٹم ٹوٹ گیا اس کو اکٹھا نہیں کر سکتے. اس لیے یہ معاشرے کو, یہ جو ہم فحاشی کو, جو ہندوستان بالی ووڈ سے, ہم نے ہندوستان میں تباہی دیکھی, ہندوستان کی 40 سال پہلے کی فلمیں دیکھیں, آج ان کی فلمیں دیکھیں, اس کا امپیکٹ دیکھیں. دلی کے اندر جو ریپ ہے وہ دنیا میں ریپ کا کیپٹل بن چکا ہے. سو میری کنکلوژن یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہمیں, میں نے جو پریزیڈنٹ اردوغان سے یہ جو ترکی کا ڈرامہ ارطغرل یہ جو میں لے کے آیا, اسے کیا کہ کیوں میں لے کے آیا تھا, میں نے شروع میں لوگوں سے باتیں کی, انہوں نے کہا جی اگر ہم بالی ووڈ کو کاپی نہیں, لوگ ہی نہیں دیکھتے, ہمارے ڈرامے نہیں دیکھتے. یہ میں نے ثابت کرنا تھا کہ ایک سارے اسلامی ویلیوز بھی ہو, تاریخ بھی ہو, فیملی اکٹھے بیٹھ کے دے سکتی ہے ڈرامہ, اور پاپولر بھی ہے بہت ہے. میں بیسکلی اپنے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں ہمارے میں بڑا ٹیلنٹ ہے. ہم اپنے کلچر کی اپنی یاد رکھیں کہ جب آپ یہ فحاشی لے کے آتے ہیں معاشرے میں, اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ سیکس کرائم پہ پڑتا ہے اور آپ کا فیملی سسٹم پہ پڑتا ہے. بالکل صحیح. اچھا پرائم منسٹر, مورل جو کرائم ہے, جو مورل ڈکلائن ہے, اس سے اگر ہم فائنینشیل سائڈ پہ آ جائیں, آج ہی کے دن میں نیشنل اسمبلی میں حکومت نے فیٹف لیجسلیشن پہ دوبارہ سے بل ٹیبل کر رہے ہیں. آپ نے جوائنٹ سیشن کی بھی بات کی ہے, آپ نے یہ بھی کہا ہے اس سے پہلے ٹیلی ویژن انٹرویوز میں, بریفنگز میں آپ نے کہا ہے کہ اپوزیشن آپ کو فیٹف لیجسلیشن پہ نیب کے حوالے سے بلیک میل کر رہی ہے. اپوزیشن کیا چاہتی؟ اپوزیشن تو پہلے دن سے ایک ہی چیز چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم پریشر میں آ کے ان کے کرپشن کیسز سے ان کو نکال دیں, بس یہ چاہتی ہے. جب انہوں نے سینٹ میں آپ کا بل پاس نہیں ہونے دیا, اب آپ کو کیسے امید ہے کہ آپ پاس کروا لیں گے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ واضح پھر سے ہو جائے نا کہ انہوں نے ہر وقت, انہوں نے بجائے قوم کا سوچنے کے لیے انہوں نے ہر جگہ بلیک میل کیا ہے. اور انہوں نے جب مولانا فضل الرحمان یہ اپنا کنٹینر لے آئے تھے, یہ سب اس کے اوپر سوار ہو گئے تھے. کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسلام بچا رہے ہیں یا مہنگائی ہے یا جو بھی ہے, سب ایک ہی پوائنٹ تھا کہ کس طرح کی یا گورنمنٹ چلی جائے یا عمران خان چلا جائے. ان کا مقصد یہ ہے کہ اتنا پریشر ڈالو گورنمنٹ پہ, جس طرح مشرف پہ ڈالا تھا, جس طرح اس نے 2 NRO دیے تھے جنہوں نے اس ملک کی تباہی کی ہے, ان 2 NRO سے 4 گنا زیادہ قرضہ بڑھا ہے. اور جو ملک کے اوپر جو جس طرح لوٹ مار ہوئی ہے ان 10 سالوں میں, وہ اس لیے ہوئی کہ جب احتساب آپ ختم کر دیتے ہیں تو ملک تو گیا. اس لیے میں نے تو کسی صورت اس پہ ایگری نہیں کرنا, نہ میں نے کبھی ماننا ہے یہ NRO کے اوپر. اب یہ انہوں نے پہلے کووڈ کے اوپر بھی انہوں نے پوری کوشش کی, وہ شہباز شریف بھاگا آیا وہ منہ پہ لگا کے کمپیوٹر سامنے, نہیں تو اس کے اوپر جو کیسز ہیں وہ تو بچ ہی نہیں نہ سکتا, باقی تو شاید نکل جائے. اس کا تو ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے کہ کس طرح اس نے پیسہ چوری کیا. تو وہ بھاگا آیا, اس نے نہیں آنا تھا واپس, کیونکہ جس طرح نواز شریف نے نہیں آنا واپس اور کوشش کرے گا نہ آنے کی. تو جب ہم وہاں سے آپ کو امید ہے کہ واپس نہیں آئیں گے وہ؟
تو پھر آپ کی حکومت اتنی کوشش بھی کر رہی ہے ان کو لانے کے لیے؟ ہم کوشش تو پوری کریں گے، ہم تو ہر اس کے اوپر جائیں گے، لیکن ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے جب ہمیں وہ گئے ہیں یہاں سے. آپ کو پتہ ہے کیا سچویشن بن گیا کہ جی وہ گورنمنٹ ذمہ دار ہوگی اگر اسے کچھ ہو گیا، اور پھر وہ سارے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں جی کہ وہ پتہ نہیں آج بچتا ہے کل جاتا ہے، یعنی تو خیر وہ ہو گیا. تو بیسکلی کووڈ کے اوپر انہوں نے سوچا کہ ون ون تھا نا، اگر لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو اکانومی بیٹھ جاتی ہے، تب عمران خان ذمہ دار ہے. اگر لاک ڈاؤن نہیں کرتے، کرونا سے مرنے شروع ہو جاتے، پھر میں ذمہ دار ہوں. تو یہ تو سارے بڑے 2 مہینے تو انہوں نے بڑی خوشیاں بنائی. جب ان کو مصیبت پڑ گئی، اب دنیا کہہ رہی ہے کہ سب سے بہتر پاکستان نے کھیلا ہے، اب ان کو یہ مل گیا فیٹف کا. ٹھیک، فیٹف میں ان کو سارے پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم فیٹف میں بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں تو وہی پاکستان کا حال ہوگا اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں. ہمارے پہ سینکشنز لگ جائیں گی، ہمارا سارا پریشر پڑے گا روپے کے اوپر، اور روپیہ جب گرے گا تو اکانومی بیٹھ جائے گی، اور اکانومی بڑے غریب. تو انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اس کا بلیک میل کریں، کیونکہ یہ فیٹف کے اوپر تو یہ مان ہی جائے گا. کسی صورت میں نہیں ماننے لگا، ہمیں یہ جو مرضی کر لیں. جس دن ہم نے ان کو مان گئے جنہوں نے، اور کیا کہتے جی ہم این آر او نہیں مانگ رہے. آپ وہ جو ان کا ڈاکیومنٹ انہوں نے دیے ہیں وہ اگر پڑھ لیں، 38 جو نیب کی شکیاں اس میں سے 34 کہتے ہیں ان کو چینج کر دو. ان کے 10 سال میں تو کوئی فرق نہیں پڑا ان کو، کیونکہ انہوں نے اپنا نیب کا ہیڈ رکھ کے وہ ان کی کیسز بند کر رہا تھا. اب ان کو مشکل پڑ گئی ہے کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ ہم تو نہیں بند کرنے لگے، اس لیے یہ بلیک میل کی ٹیکٹکس ہیں. میں یہ دیکھوں گا، دیکھیں قوم کے سامنے ہوگا کہ کیا یہ قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا اپنے لیڈرز کی چوری بچانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. پرائم منسٹر، مجھے ایک